है गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब कुछ ही दिन पहले एम के पी एच डी, जिनका नाम है मार्केस ब्राउनली, उन्होंने एक वीडियो बनाई। वो थी ह्यूमन एआई पिन के बारे में, जो कि इस तरह छोटी सी एक डिवाइस होती है और वो एज एन एआई काम करती है। उसमें कैमरा लगा होता है, उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, वो पिक्चर्स ले सकते हैं, उससे और भी बहुत से काम कर सकते हैं। हुआ ये कि उन्होंने मार्केस ब्राउनली ने एक उस पर वीडियो बनाई, रिव्यू बनाया, ठीक है। तो जब रिव्यू बन गया, उसके बाद लोगों ने उस पर बड़े इतराज़ करना शुरू किए कि आपने ये जो रिव्यू बनाया है ये नेगेटिव रिव्यू बनाया है। हालांकि हमें होना ये चाहिए कि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को हमें स्पेस देना चाहिए ताकि वो ऊपर जाए और वो और बेहतर तरीके से वो चीज़ बन सके, उस पर यानी कि डेवलपमेंट हो सके और भी बहुत सारी चीज़ें हों। लेकिन मसला ये था कि चूँकि मार्केस ब्राउनली, जिसके सब्सक्राइबर हैं मतलब नियरली 20 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 18.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, नियरली 19 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो उनकी जो बात है ये मतलब तकरीबन 2 करोड़ सब्सक्राइबर होने वाले हैं। उनकी जो बात है वो पूरी दुनिया में जाती है और उनको सब्सक्राइब करने वाले लोग ऐसे हैं जो कि सेंस रखते हैं, जो कि बात को समझते हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाई, उस पर ऑनेस्ट रिव्यू दिया। कुछ लोगों ने उसका ये कहा कि आप इस रिव्यू को हाइड कर दें या वीडियो को हाइड कर दें, ऐसी शायद कोई बात हुई हो। लेकिन उनके इस बात कहने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो एम के पी एच डी का रिव्यू था वो थोड़ा सा नेगेटिव था, काफ़ी नेगेटिव था। वो इस वजह से नेगेटिव नहीं था कि मार्केस ब्राउनली का कोई ज़ाती ह्यूमन एआई पिन के साथ कोई मसला था, तो इस वजह से नेगेटिव था, वो चीज़ ही ख़राब थी, ठीक है। फर्स्ट किया कि वो जो डिवाइस है वो अगर आप यहाँ पे लगाते हैं, एक तो आप उसको हर वक्त देख नहीं सकते कि यहाँ पे अगर कोई प्रोसेस हो रहा होता है तो कोई लाइट वगैरह चल रही होती है तो आप उसको देख नहीं सकते। दूसरा ये कि यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ लगाते हैं और आपके वो यानी लेफ़्ट साइड के लिए ही बनी है, ठीक है, वो आपके राइट साइड के लिए नहीं बनी, लेफ़्ट साइड के लिए बनी है, तो ये आपके बॉडी के लिए भी कोई सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। लेकिन असल बात ये थी कि वो डिवाइस अगर आप उससे कोई कमांड देते हैं तो पहले बजाय इसके कि वो ऑफलाइन ही काम करें, वो नेट से कनेक्टेड है, तो आप उसको कमांड देते हैं तो पहले सर्वर से वो चीज़ लाती है, उसके बाद वो आपको जो डाटा है वो देती है। और इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 30 सेकंड या 40 सेकंड का फ़र्क हो जाता है। एक उन्होंने एग्जांपल पेश की कि सामने इलॉन मस्क का जो ट्रक है, साइबर ट्रक, वो खड़ा था, तो इसने कमांड दी कि व्हाट इज़ दिस, ठीक है। तो वो उसने बीप किया, वो सर्च कर रहा है, सर्वर में कमांड भेज रहा है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस अभी हो रहा है, ठीक है। एम के बी एच डी ने अपना फ़ोन निकाला और वहाँ पे गूगल से उसको कनेक्ट किया, मतलब गूगल खोला, उसमें उसके अंदर वो होता है सर्च विद फ़ोटोज़ वाला, उस पर क्लिक किया और साइबर ट्रक की तरफ किया, कैप्चर किया, सर्च में आ गया कि ये साइबर ट्रक है। जैसे ही उसने सर्च किया उसके पास रिज़ल्ट आ गए, ठीक है। उस टाइम एआई पिन ने भी कह दिया कि ये साइबर ट्रक है। तो उस डिवाइस का क्या फ़ायदा हुआ जो कि आपको आपके फ़ोन से भी ज़्यादा टाइम में आपको रिस्पॉन्स देता है। और दूसरी बात ये हुई कि वो जो रिस्पॉन्स आया ना, एक तो उसने टाइम ज़्यादा लिया, ठीक है। दूसरा ये था कि आपको अगर आप उस लैंग्वेज के नहीं हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसके लिए उस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करके उसको जवाब देना पड़ेगा। और इस डिवाइस की जो मेनली जो कीमत है वो ऐसे नहीं है कि 10-15 डॉलर कीमत हो, इसकी 200, 300, 400 डॉलर कीमत है। और इसके साथ साथ इसकी सब्सक्रिप्शन भी है, सब्सक्रिप्शन फ़ी भी है जो कि आपको देनी पड़ती है।
تو جس چیز کی سبسکرپشن فی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فار ایور میں آپ جو ہے نا اس ڈیوائس کو آن نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ مارکس براؤنلی نے دیکھی, اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹری ٹائمنگ بہت ہی بیکار تھی. ٹھیک ہے, تو عام جو ڈیوائسز ہوتی ہیں ان سے بہت ہی زیادہ کم تھی اس کی بیٹری ٹائمنگ. اور بھی بہت سارے مسئلے تھے اس میں. ایک مسئلہ یہ بھی تھا, وہ جو پام پر وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کو پام جو ہوتا ہے اس کو ایک یعنی کہ ڈسٹینس پہ رکھنا ہوتا ہے, اور آپ نے پہلے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے اچھا یہاں پہ کام کر رہا ہے, یہاں پہ کام نہیں کر رہا ہے, یہاں پہ کام نہیں کر رہا. تو وہ بہت زیادہ ایک مسئلہ تھا. تو مارکس براؤنلی نے وہ پوائنٹ بھی ریز کیا. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پام پہ آ گیا ہے تو اس کے کو آپ پام سے کنٹرول کر سکتے ہو. آپ کو پام کو اس طرح گھمانا ہوتا ہے, اور اس کو مطلب ایسا کوئی سین ہوتا ہے جس سے آپ اس کے اندر پلے وغیرہ کر سکتے ہو کوئی چیز کو, اور اس کو فنکشن پرفارم کر سکتے ہو. لیکن وہ بہت زیادہ ہی یعنی کہ ایک بیکار سی چیز تھی. تو اس ڈیوائس کی قیمت زیادہ تھی, کام اس کا بالکل ٹھیک نہیں تھا. مارکس براؤنلی نے اس کا ایک ریویو دیا جو کہ ایک جینون ریویو تھا, ایک نیگیٹو ریویو نہیں تھا, ایک جینون ریویو تھا. لوگ کہتے ہیں کہ اس سے وہ کمپنی کی گروتھ رک جائے گی. رک جائے, اچھی پروڈکٹ بنائیں, اچھی پروڈکٹ لوگوں کو دیں, بجائے یہ کہ وہ ایک بیکار پروڈکٹ بنا کے لوگوں کو دیں اور اس پہ لوگ پیسہ بھی لگائیں, اور اس پہ لوگ ہر مہینے پیسہ لگائیں, ہر سال پیسہ لگائیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کو ایک جو چیز مل رہی ہے وہ اچھی نہ ہو, تو اس سے لوگ خوش نہیں ہوں گے اور لوگوں کا نقصان ہوگا. یہ ایک اسکیم میں آئے گا کہ آپ ایک بیکار پروڈکٹ ایک بہت بڑے پیسوں کی بیچ رہے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور مارکس براؤنلی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ کسی بھی چیز کا جینون ریویو دیتے ہیں, وہ کوئی غلط ریویو نہیں دیتے. تو انہوں نے بلکہ پریکٹیکلی چیزیں بتائیں کہ یار یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ, یہ اتنے ٹائم میں اس کی بیٹری ہے, یہ ایسا کچھ کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ سارا پہلے چیز کو دیکھتا ہے, اس کے بعد وہ اس کے ریویو دے رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور تھی ریبٹ R1. جی, ریبٹ R1 یہ بھی کچھ $200 کی چیز ہے, اور اس میں بھی تقریباً میرے ہاتھ سے وہی کوئی چیزیں ہیں. یہ میں نے خود دیکھا نہیں ہے, اس کی ویڈیو بھی میں نے نہیں دیکھی, اس وجہ سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن انہوں نے ٹائٹل دیا ہے ریبٹ R1 بیئرلی ریویویبل, کہ مطلب یہ ریویو کے قابل بھی نہیں ہے. تو کیا اس سے وہ کمپنیاں بیٹھ رہی ہیں؟ بالکل بیٹھنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اگر غلط پروڈکٹ بناتے ہو تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کی کوئی چیز خریدے. ٹھیک ہے, اور آپ اس کا ہائپ اتنا کریٹ کر لیتے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو جب آئے گا نا تو میں نے لینا ہی لینا ہے. لیکن جب ایسے لوگ ہیں جیسے کہ مارکس براؤنلی ہے, اسی طریقے سے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ ٹیک ریویو کرتے ہیں, چیزوں کو دیکھ کے اس کے بعد ریویو کرتے ہیں, ان کو جب لوگ سن لیتے ہیں تو وہ چیز خریدنے سے رک جاتے ہیں. اکثر ایسا ہوا ہے. مارکس براؤنلی خود کہہ رہا ہے کہ ایک چیز تھی جو کہ میں نے ریویو کی, اس میں مسئلے تھے. ٹھیک ہے, میں نے کمپنی والوں کو بھی بتایا اور میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی, اور مطلب جب میں نے ویڈیو بنا لی تو کمپنی والوں نے بجائے یہ کہ جو اب ہو رہا ہے, انہوں نے جا کے اس پروڈکٹ کو ٹھیک کیا, اس کے مسئلوں کو ٹھیک کیا, اس کے جو بھی پرابلمز آ رہے تھے وہ ٹھیک کیے. اس کے بعد اس نے دوبارہ بھی ریویو کرنے کے لیے میرے خیال سے بھیجو کہ مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اگر آپ کو کوئی جینونلی کوئی کمپنی چاہتی ہے نا کہ میری اچھی پروڈکٹ لوگوں تک جائے, کیا ہونا چاہیے کہ وہ ان ریویوز کو اپنے پروڈکٹ کے اندر انکارپوریٹ کریں, اس کو انسٹال کریں, امپلیمنٹ کریں, اس کے بعد لوگوں کو دیں, تاکہ لوگوں کے پاس اچھی پروڈکٹ جائے, بجائے کہ ایک ایکسپینسو پروڈکٹ ہو, اس کا کوئی فائدہ نہ ہو, بیکار چیز ہو. تو یہ بات ہوتی ہے, کمپنیز کو سوچنا چاہیے کہ وہ اگر کوئی چیز بنا رہے ہیں تو وہ جینونلی یوزر فرینڈلی ہونی چاہیے, اور وہ ایکسپینسو نہیں ہونی چاہیے. اگر ایکسپینسو ہے تو وہ ورتھ وائل ہونی چاہیے, اگر نہیں ہے تو مارکس براؤنلی جیسے اور بھی یوٹیوبرز جو کہ جنرلی کام کرتے ہیں, ڈیٹا پر کام کرتے ہیں, جنرلی وہ دیکھتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں, اس کے بعد اس چیز کو وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ خراب ہے. ایسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے ہمیں اس فیلڈ کے اندر, اور اس قسم کے بہت سے یوٹیوبرز ہیں جو ہمیں جنرلی ریویو دے رہے ہو.
یہ مین اسٹریم میڈیا نہیں ہے، یہاں پر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، یہاں پر آپ کو جو چیز جیسی ہے ویسی پیش کرنی پڑے گی، ورنہ لوگ آپ کو پوچھیں گے کہ آپ نے یہ غلط ریویو دیا تھا۔ اور جیسے کہ ایم کے بی ایچ ڈی خود بھی جینون بندے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی ریویو کریں وہ بھی جینون ہو۔ تو ہوپ کہ آپ کو اس حوالے سے کافی انڈرسٹینڈنگ مل گئی ہوگی کہ آج کل کیا پڈا چل رہا ہے یوٹیوب پر، اور پڈے بنتے رہتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں نئے پڈے بناتے ہیں، اور اس پر ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ بہت سی یوٹیوبرس اسی وجہ سے سروائیو کر رہے ہیں کہ ان کو نئے نئے مزے کے پڈے مل رہے ہوتے ہیں، تو ان کا کنٹینٹ آگے جا رہا ہوتا ہے، اور اس سے ان کو انفارمیشن بھی مل رہی ہوتی ہے۔ پڈوں سے ہی تو دنیا چلتی ہے، پڈوں کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے بھائی۔